السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ملک میں اس وقت یہ بحث جاری ہے کہ اپوزیشن صحیح ہے یا حکومت صحیح ہے، اپوزیشن کا احتجاج درست ہے یا حکومت کا بیانیہ درست ہے۔ یہ بحث جاری ہے ملک کے اندر کہ اپوزیشن جو احتجاج کرنے جا رہی ہے اس میں کہتی ہے کہ موجودہ حکومت کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ ان کو مزید وقت دیا جائے، مزید وقت دیا گیا تو ملک کی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ یہ بھی بحث جاری ہے کہ وہ اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے جس کی قیادت پر کرپشن کے بدترین کیسز ہیں، جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے ملک کو لوٹا کھسوٹا اور ملک کو اس حال تک پہنچایا کہ آج موجودہ حکومت سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے چیزوں کو، مگر سنبھال نہیں پا رہی اور وہ مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے۔ اس تمام بحث کے دوران کچھ ناقابل اندیش لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی خدا نخواستہ سالمیت خطرے میں ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اطمینان رکھیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آج پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاکستان کے سپہ سالار اعظم جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ شکست خوردہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ مایوسی پیدا کرے، لوگوں میں مایوسی پھیلائے، اور اس کے لیے اس نے اب شکست کھانے کے بعد ایک ہائبرڈ وار ہے جو ہم پر مسلط کی ہوئی ہے۔ اس کا میدان جنگ انسانی ذہن ہے۔ یہ جنگ انسانی ذہنوں کو پراگندہ کر رہی ہے کہ یہاں پر کچھ اچھا نہیں ہوگا، نا امیدی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سپہ سالار اعظم قمر جاوید باجوہ نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہاں سب کچھ اچھا ہوگا۔ تو اس میں بالکل اطمینان رکھیے، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ خدا نخواستہ ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہے، کوئی نقصان ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ پاکستان دفاعی حوالے سے بالکل مضبوط ہے، اور یہ بھی آج سپہ سالار اعظم نے کہا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر کام کریں اور ملک کو آگے لے کے پڑھیں قائد اعظم کے ویژن کے مطابق۔ تو یہاں تک تو اطمینان کی بات ہے۔ دوسری طرف جو ملک کے اندر احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو مختلف بیانیے ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ تمام اپوزیشن کی ہے وہ یہ کہ پہلا جلسہ جو ہونے جا رہا ہے گجرانوالہ میں 16 تاریخ کو، وہ کامیاب ترین جلسہ ہو۔ اگر وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو حکومت کے خلاف احتجاج میں مزید جوش آئے گا، ولولہ آئے گا، اور اپوزیشن کی حوصلے مزید بڑھیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب مطمئن ہیں۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، ان کے خلاف، ان کے ساتھ حکومت کے خلاف کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں، عدالت فیصلہ کرے گی تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا۔ ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے۔ اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے، تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں۔ لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مقصد کے لیے لوگ نکلتے ہیں، کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے حکومت کی نظر میں؟ اپوزیشن کیوں باہر نکل رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کی معیشت کھڑا ہونا شروع ہوتی ہے، پاکستان کے دشمن ایک ایجنڈے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اپوزیشن تحریک شروع کر دیتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے اور ان لوگوں نے جو تحریک کا شوشہ چھوڑا ہے، کیا اخلاقی حیثیت ہے سوائے اس کے کہ ایک ابو بچاؤ مہم جو تھی، جو چل رہی تھی، جو ناکام ہوئی، اب اس کو ایک انتشار پھیلاؤ مہم میں تبدیل کیا گیا ہے۔ آپ نے الیکشن لڑا، آپ الیکشن ہار گئے، اب آئین ہمارا کہتا ہے کہ آپ 5 سال انتظار کریں۔ آپ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ جیلوں میں جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ساری تحریک ہے، اس کا سوائے اس کے کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ احتساب کے عمل کو سبوتاژ کیا جائے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، عمران خان کی جو ایمرجنس ہے، وہ ایک اینٹی کرپشن موومنٹ کے طور کے اوپر ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی اسی بات سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارا جو ووٹر ہے وہ ہمارا گریبان پکڑے گا۔ جی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکومت کی پرفارمنس جو ہے اس نے عوام کا بھرکس نکالا ہوا ہے، مہنگائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ ہی وہ صورتحال ہے جسے اپوزیشن اپنے حق میں بھرپور طریقے سے کیش کروا سکتی ہے، اور وہ اس کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ سنیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے ہیں۔ آٹا کو بحران ہو، ویٹ کا بحران ہو، شوگر کے پرائسز کو دیکھیں، کھانے پینے کے اشیاء کو دیکھیں، ہر دن ایک نیا ظلم آپ کرتے ہو۔ دن بدن بجلی کی
प्राइसेस है उसमें इजाफा होता है। हुकूमत ने हमारे अवाम को दीवार से लगा दिया है। अवाम आपका जुल्म अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वक्त आ गया है, अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। अब इनकी गिनती शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला सारे जो इस मुल्क के जमहूरी जमातें हैं, हम मिल के इस नाहलेक ख़त्म कर देंगे, एक जमहूरी निज़ाम लेकर आएंगे जिसके थ्रू हम अपने अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। ये असल थ्रेट है हुकूमत के लिए और हुकूमत ने अब इसका भी हल निकाल लिया है। आज इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले पीर से यानी जो नया हफ्ता शुरू होगा, हुकूमत अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी और महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम करेगी। साथ साथ उन्होंने और भी गुफ्तगू की जो डिबेटेबल है। उन्होंने कहा कि हम ये जायज़ा ले रहे हैं कि महंगाई है किस वजह से, क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से है, मुल्क में जो माफियाज हैं उनकी वजह से है, या इसकी वजह यह है कि बैनुल अक़वामी मंडियों में बैनुल अक़वामी सतह पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, दालें महंगी हुई हैं, पाम ऑयल महंगा हुआ है, ये महंगाई उसकी वजह से। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हुकूमत को 2 साल बाद ये पता नहीं कि महंगाई किस वजह से। इस पर भी बात करते हैं। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। और नफीसा शाह साहिबा सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म साहब पीर से ये अंदिया दे रहे हैं कौम को कि जी महंगाई के खिलाफ हम अपने तमाम वसाइल इख्तियार करेंगे। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वजह हमें नहीं मालूम। सर, मुझ जैसा एक मामूली सा इंसान भी अगर प्रोग्राम करना चाहे महंगाई पर और आधे घंटे सिर्फ रिसर्च कर ले और उसको उससे पहले कुछ भी ना पता हो, तो वो बुनियादी तौर पर ज़रूर तयन कर सकता है कि महंगाई की असल वजूहात क्या है। मुल्क में पूरा निज़ाम मौजूद है सप्लाई एंड डिमांड का, निचली सतह तक कीमतों के तयन के लिए उनके ऊपर चेक रखने के लिए एक निज़ाम मौजूद है, मरकज़ से लेकर नीचे तक। आपको यही नहीं पता कि महंगाई की वजह क्या है। अदारा शुमारियात आए दिन अदात शुमार जारी कर रहा है, वजूहात लिखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आपको पता ही नहीं महंगाई है क्यों। जी बहुत शुक्रिया मसूद साहब। आप मीडिया के लोग हैं, जिस बात जो मर्जी बात निकाल लें आपका हक रखते हैं और आप ने इसमें से कोई तनकीदी बात निकाली। अगर आपने महंगाई की वजूहात पता करनी हो तो वो किताबें भरी पड़ी हैं इकनॉमिक्स की। 2-3 वजूहात होती हैं। एक डिमांड बढ़ जाने की वजह से होती है, एक सप्लाई कम होने की वजह से होती है, एक अगर आपको कोई सप्लाई शॉक आ जाए, कोई जिस तरह के गंदम में आया कि फसल ख़राब हो गई है, इस तरह का हो सकता है, या कोई टैक्स लगे। तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मुश्किल बात है कि मुल्क के वज़ीर आज़म जिसके पास पूरी हुकूमती मशीनरी है और पूरी एक मिनिस्ट्री है कॉमर्स की और फाइनेंस की, और वो उनको ये ना पता हो। ये अब आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आपने जो निकाली है उसमें से आपकी मर्जी है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का मतलब ये है कि जी मैं ज़रा समझा दूँ आपको ट्वीट का मकसद कि महंगाई बाज़ जगहों पे महंगाई इसलिए कि चीज़ की डिमांड बढ़ती है। बाज़ जगह पे जैसे आटा में गंदम की फसल ख़राब हुई, 20 लाख टन गंदम हमारी कि वो बारिश गलत टाइम पे आ गई, जब फसल तैयार रेडी थी तो वो नुकसान हो गया। इसलिए 20 लाख टन गंदम मंगवा के हम आटे को सस्ता कर सकते हैं। आटे की डिमांड कम नहीं कर सकते, आटे की सप्लाई, उसकी जो आपकी गंदम की सप्लाई है वो करनी है। इसके अलावा बाज़ जगह पे कार्टल्स हैं, बाज़ जगह पे माफियाज हैं, तो हर एक वजह का अलग अलग उसका इलाज है। लिहाजा आपने जिस पराय में लिया ऐसी बात नहीं थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत कमिटेड है। हम समझते हैं, जिस तरह ये समझते हैं कि वाकई मुल्क में महंगाई है, उसी तरह समझते हैं कि के लिए इमरान खान के अलावा बाकी सब ऑप्शन पिट चुके हैं। सब लोग जो है उनका मामला कोई भी अवाम का नहीं है, उनके मामले अपने केसेस के हैं और वो अपनी जो उनके
ماضی میں دولت کمائی ہے, میں لوٹی نہیں کہتا چلیں, جو کمائی ہے اس کو بچانا ان کا مقصد ہے. جو کیسز ہیں جو ان کے خلاف ہیں, جس پر ان کو سزائیں ہونے لگی ہیں, ان کی جائیدادیں کرک ہوں گی, ان کو آئندہ جیل جانا پڑے گا. اپوزیشن میں اکثر یہ جماعتوں کی وہ ہے کہ جو وہ بچانا چاہتی ہے. ان کا کیا تعلق ہے مہنگائی سے, ان کا کیا تعلق ہے گورننس سے؟ یہ تو پاکستان کے 40 سال کی آئٹم پر بات ہوگی کہ آٹا کیوں مہنگا ہے, چینی کیوں مہنگی ہے, پام آئل کیوں مہنگا ہے, پیٹرول کیوں مہنگا ہے, بجلی کیوں مہنگی ہے. ہر آئٹم پر 200, 300, 400, 500 آئٹم پر الگ الگ بات ہوگی, اس کی وجوہات نکالی جائیں گی اور پھر اس حساب سے اقدامات ہوں گے. شاید یہی پوائنٹ ہے آپ کا. نفیسہ شاہ صاحبہ, مہنگائی کو ڈیل کرنے کے لیے کیا حکومت جب کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے جس طرح صداقت بھائی بتا رہی؟ دیکھیں, پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی بھی چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ یا تو گم ہو جاتی ہے یا اور مہنگی ہو جاتی ہے. اب انہوں نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے تو لیٹس ایکسپیکٹ کہ 1-2 دن میں ایک اور مہنگائی کا ویو آئے گا. آٹے میں بھی جو ایک تسلسل سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آٹے کی, چینی کی, بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں, اب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے نوٹس لیا ہے تو اب وہ ضرور بڑھے گا, کیونکہ جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں یا تو کبھی کبھی تو ایک چیز ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو علم نہیں تھا, ان کو یاد نہیں رہتا کہ وزیر اعظم ہے, ان کی بیگم ان کو بتاتی ہیں, اور پھر جب وہ نوٹس فائنلی لے لیتے ہیں تو اور چیز برتر ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. وہ سلیکٹڈ ہیں, سلیکٹڈ تھے, سلیکٹڈ رہیں گے. تو بیسکلی یہ ملک جو ہے آٹو پائلٹ پر ہے اور مہنگائی کا بھی یہی حال ہے. کب انہوں نے سیریس اٹیمپٹ کی ہے کہ مہنگائی تو کیا کسی اور ایشو کو ایڈریس کریں؟ تو مہنگائی مجھے نہیں لگتا, جو ایک تسلسل سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, پر جنرلی جو مین وجہ ہے وہ ان کی مس گورننس ہے. اور ویٹ کی پروکیورمنٹ انہوں نے صحیح پالیسی یا صحیح پرائسز نہیں اعلان کی. شوگر کو انہوں نے رانگ ٹائم پر انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, وہ شارٹ ہو گئی. تیل انہوں نے امپورٹ نہیں کیا رائٹ ٹائم پر, اس کی شارٹیج ہو گئی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اچانک انہوں نے تیل کی قیمتیں کیسے 30% انہوں نے بڑھا دی اور 300 ارب کا ٹھیکہ لگا اس ملک کو. تو یہ ان کی ساری پالیسی, یہ ساری ایک کمیشن ضرور بیٹھنی چاہیے ان سارے ایشوز پر, جو یہ دیکھے کہ ان کی فیصلہ سازی میں نااہلی کتنی ہے. ہر ہفتے یہ بیٹھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. شاید سارا کے سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کیسے, کس طریقے سے آپ نے آئٹمز کی بات کی, یہ تو حکومت خود آئٹم نمبر بن چکی ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف بیٹھ کر ٹی وی پہ برا بھلا کہنا, گالیاں دینا. خود وزیر اعظم کے آپ اخلاق دیکھیں, جو ایک دن پہلے انہوں نے کس قسم کی باتیں کی تھیں. یہ کوئی وزیر اعظم ایسی بات کرتا ہے؟ کوئی عام آدمی بھی ایسی بات نہیں کرتا, کوئی اخلاق کے دائرے سے بات اس قسم کی نہیں کرتا جو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت اس میں تہذیب ہو, تھوڑی بہت اس میں لرننگ اور ایجوکیشن ہو. تو انہوں نے پتہ نہیں کس بتی کے اوپر لگا دیا ہے اپنی کیبنٹ کو, سارا وقت روکنا ٹوکنا اور کام نہ کرنا. ٹھیک, تو یہ تشویش پیدا ہوگی کہ وزیر اعظم نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا ہے, تو ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا نوٹس لیا گیا اس میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ خیر کرے. محسن شاہ نواز رنجا صاحب, بالکل ریسنٹ ایشو ہے, اور فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی کہ احتجاج کے دوران آپ جو استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے یہاں سے بہت سے لوگ استعفے نہیں دیں گے. خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے لندن فون کیا اور تحریک انصاف کے لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس, شیئر کریں گے کچھ ہم سے؟ جی, یہ جو گفتگو ہے جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے, یہ تقریباً آج سے نہیں کافی عرصہ پہلے سے بات ہو رہی ہے, اور ان کے ایک وفاقی وزیر جو ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا, اور انہوں نے بھی اس وقت بات کی تھی کہ فارورڈ بلاک بنایا جائے, لیکن پھر تھوڑا سا تلخیاں بہت بڑھ گئیں, وہ چیز جو تھی وہ خاموشی اختیار کر گئی, اور پھر شہباز شریف صاحب گرفتار بھی ہو گئے. لیکن ابھی بھی ان کے کافی لوگ ایسے ہیں جو رابطے میں بھی ہیں. یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. پنجاب میں کسی ٹائم بھی جو ہے چیزیں بدل سکتی ہیں,
جو نون لیگ کا فارورڈ بلاک بنایا گیا ہے وہ مسلم لیگ نون میں سے جو 5 لوگ نکالے گئے ہیں وہ زیادہ تو وہ پرویز الہی کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے بھی بنائے گئے ہیں کیونکہ پرویز الہی صاحب بھی آپ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر نے رابطہ کیا, کتنے لوگ ہیں جو آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بات تو میں آپ کو بڑی یہ تو مجھے بخیر میں نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر ہے ہم پہ بھی ہماری بھی کوئی تھوڑا کانفیڈنشیلٹی ہوتی ہے کیونکہ چیز کوئی میچور نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ ان کے تھے اور اس کے بعد پھر کچھ اور بھی ان کے ساتھی ہیں جو وقت گزار رہے ہیں صرف مجبوری میں, اور اگر ہماری طرف سے ان کو ٹکٹ کا ایشورنس ملے تو وہ تو ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے, لیکن پارٹی پالیسی جو ہے وہ تو ہمارے قائد فیصلہ کریں گے. 12 لوگوں کی بات کی خواجہ آصف صاحب نے, تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں میچور نہیں ہے تو اس پر پھر بات کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ 12 لوگ اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر حکومت بچتی کہاں ہے, تو یہ تو آپ کو احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. 12 MNAs کی بات کی ہے انہوں نے. بہرحال سر یہ جو احتجاج ہو رہا ہے ساری نظریں آپ کی لگی ہوئی ہیں, پوری کوشش ہے کہ 16 تاریخ کے جلسے کو آپ کامیاب بنائیں, مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. تو یہ جو بیانیہ ہے جس کو تحریک انصاف کے تقریباً آج 1 درجن وزیروں نے دہرایا ہے ٹی وی پر ہر جگہ کہ جی آپ پہلے اپنا حساب دیں, اپنا جب تک آپ حساب نہیں دیں گے اس وقت تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے, ڈیمیج کر سکتا ہے یہ آپ کی کوششوں کو یا پٹ گیا یہ بیانیہ آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں, اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کا نیریٹو یہ تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کرپٹ ہے اور ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے اور جیلوں میں ڈالنا ہے. اچھا وہ طبقہ ہے جو ان کے بینڈ باجے والے ہیں نا سارے, جو پیچھے بینڈ باجہ اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں, اور ایک خاص طبقہ ہے جو کہ پاکستان کی ووٹنگ اگر آپ اس کو دیکھیں پاپولیشن کا وہ 5 یا 10% بھی نہیں ہوگا, جو اس چیز میں بلیو کرتے ہیں, یعنی کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں. 90% جو پاپولیشن ہے وہ یہ ایکسپیکٹ ضرور کر رہی تھی کہ یہ آ کے ڈیلیور کریں گے. 2 سال سے عمران خان کا اپنا یہی مائنڈ سیٹ رہا, تو یہی چیز ٹرانسفر ہو گئی منسٹرز کے بھی دماغوں میں, ان کا بھی مائنڈ سیٹ یہ بن گیا, تو ان کا کام پہ توجہ کم اور ہم پہ تنقید اور ہمیں پکڑ لو اور ہمارے کیسز وغیرہ بنانے میں زیادہ سرگرم رہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ عمران خان سے نہ مہنگائی کے اوپر انفلیشن اور باقی ہر طبقہ جو ہے وہ مہنگائی سے میں پس کے رہ گیا ہے, 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں. اب یہ چیز ان کے وزراء کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ اس جلسے میں آئیں گے یہ لوگ نواز شریف کے بیانیے سے بھی ایگری کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو مہنگائی سے, بے روزگاری سے اور اس سے تنگ ہیں. اور وہ اس میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا جو تحریک کہ بیانیہ آپ کا اپنی طرف, لیکن جو عوام کی مشکلات ہیں وہ ان کو شاید مجبور کر دیں آپ کے ساتھ آنے پر. ایک بریک کی طرف مل جانا ہے, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتی ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب, محسن شاہ نواز رنجہ صاحب اور نفیسہ شاہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. صداقت علی عباسی صاحب, 16 تاریخ کو پہلا پاور شو آف ہے اپوزیشن کا, 12 تاریخ کو آپ بیٹھ رہے ہیں مہنگائی کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے. آپ کو نہیں لگتا آپ نے بہت دیر کر دی ہے؟ اگر یہی کام آپ کچھ مہینے پہلے کرتے تو ایک بڑا فیکٹر جس کو اس وقت اپوزیشن استعمال کر رہی ہے اپنے حق میں, اس کا جواز ہی نہیں ہوتا اور شاید کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے کے جو چانسز تھے وہ کہیں کچھ محدود ہو جاتے ہیں, کچھ کم ہو جاتے ہیں. آپ نے دیر کر دی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ کو صرف مہنگائی کا جواب نہیں دینا ہوگا, مزید سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں, اور وہ مختلف سوالات ہیں جو ہر جلسے میں ہوں گے, ہر ٹاک شو میں ہوں گے, ہر جگہ پوچھے جائیں گے. مشکل ہو جائے گی شاید آپ کے لیے. احسن اقبال صاحب نے کچھ سوال کیے, آپ کو سناتا ہوں میں. پاکستان کے آئین کی کون سی شک ہے جس کے تحت عمران احمد نیازی کسی کو NRO دے سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت معیشت کا بیڑا غرق کر گئی تھی, تو 4 سال تک اس ٹیم کے جو چیف مینیجر تھے انہیں آپ نے معاون خصوصی کیوں بنایا ہے؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی سے, یہ کیسے کرپٹ لوگ تھے کہ ان کے دور میں غریب کو 34 روپے کلو آٹا ملتا تھا, اور یہ کیسے حاجی اور ایماندار ہیں کہ جن کے دور میں ان کی آٹا جو ہے 80 کلو چلا گیا. یہ کہتے ہیں کہ پچھلے مافیاز تھے, شوگر مافیا تھی پچھلی حکومت. یہ کیسا شوگر مافیا تھا کہ 5 سالوں میں چینی کی قیمت 50-52 روپے کلو رہی,
اور یہ کیسے حاجی اور ایماندار ہے کہ چینی کی قیمت 115 روپے کلو ہو گئی. جی صداقت بھائی، آپ نے دیر کر دی اقدامات کرنے میں، اب آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. سب سے پہلے تو احسن صاحب نے کہا کہ کون سا وہ کہاں این آر او مانگا، تو وہ آپ نے اسمبلی میں لکھ کے دیا اپوزیشن نے. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہاں مانگا، انہوں نے کہا کس شق کے تحت دیں گے. ہاں وہ میں بتا رہا ہوں نا، وہی بتا رہا ہوں کہ وہ 34 پوائنٹ جو نیب کے ہیں، اور نیب قانون اگر بدل دیں گے تو آپ سارے باہر آ جائیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، مسعود آپ کیا مذاق والی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے قیمتیں کا خیال کریں گے، اور ہمارا عوام سے کمٹمنٹ ہے اور مہنگائی ہے اور ہمیں اس چیز کی فکر بھی ہے. اور یہ جو لیٹلی آٹے کی قیمت بڑھی ہے گندم کی شارٹیج کی وجہ سے، جو اضافہ کی اس کا امپیکٹ ہے، اور دیگر بھی ظاہر ہے. کرونا تھا، آپ کا لاک ڈاؤن تھا، چیزوں کی سپلائی نہیں تھی، تو وہ ظاہر ہے سارا کچھ ایک مل کے امپیکٹ ہوا. بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں، فلڈز بھی آگے. تو یہ تو ساری بات ہے، یہ تو میٹر ہی نہیں کرتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک دم سے 40 سال بعد عوام کا خیال آ گیا؟ وہ جو سرے محل ہیں، وہ جو باہر کی پراپرٹیز ہیں، وہ جو منی لانڈرنگ ہے، وہ جو شہباز شریف صاحب کی ٹیٹیز ہیں، زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس ہیں، یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ میاں صاحب سچے بھی نہیں ہیں اور امانت دار بھی نہیں ہیں. لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ وہ بہانے کر کے بھاگ گئے ہیں، اور نیب کہتی ہے کہ وہ کرپٹ ہیں اور ڈس آنیسٹ ہیں. اور زرداری صاحب کے بارے میں عدالتیں کیا کہتی ہیں، نیب کیا کہتا ہے، ڈاکیومنٹس کیا کہتے ہیں. بھائی یہ صرف ان کا اپنا مسئلہ ہے. عوام اگر مہنگائی کی بات ہو تو مہنگائی کی وجہ بجلی کے مہنگے منصوبے جن میں ان دونوں پارٹیوں نے کک بیکس لی. آپ کو یاد ہے نا، مسلم لیگ نون کہتی تھی راجہ رینٹل کس کو کہتی تھی، ہمارے ایک ایم این اے صاحب کو. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو کہتی تھی کہ یہ سارا ایک معاشی درندے ہیں. تو یہ وہ وجہ ہے مہنگائی کی کہ جو بجلی کے مہنگے منصوبے ہیں، گیس کے مہنگے منصوبے ہیں، ایل این جی مہنگی ہے، اور سارا پیسہ یہاں سے کک بیکس کر کے یہ باہر لے کر گئے. ان کا کیا تعلق ہے عوام سے، ان کا کیا تعلق ہے مہنگائی سے؟ ان کا ایک ہی تعلق ہے کہ کسی طرح سے یہ دباؤ ڈالیں اور ان کو بیٹھیں، نیب کا قانون ختم ہو، وہ شکیں ختم ہو جن سے یہ باہر آئیں، اور ان کے بچے اور ان کی اولادیں اور ان کی دولتیں بچیں. ان کا پاکستان کے مسائل سے اتنا ہی تعلق ہے. یہ مسئلے پیدا کرنے والے ہیں. انہوں نے 30-40 سال میں ظلم کیا، اور آخری 10 سال میں تو اتنے قرضے بڑھائے کہ آج کی حکومت ٹیکس لگا کے ان کے قرضوں کی قسطیں دے رہی ہیں. ہم بجلی مہنگی کر کے محسن صاحب کی جو حکومت نے معاہدے کیے، ابھی وہ جو کیپیسٹی پہ معاہدے تھے کہ بجلی ہم خریدیں نہ خریدیں، بجلی چلائیں نہ چلائیں، کمپنی کو پیسہ دینا ہے اس لیے کہ انہوں نے معاہدے میں کمیشن لیا ہوا ہے. تو وہ ساری وجوہات ہیں. قوم بھی سمجھتی ہے بالکل ڈسکریڈٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے معاملات بچا رہے ہیں. تو یہ سوالات، یہ احتجاج کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں ہے اپوزیشن کے اس بڑے احتجاج کی جس میں 11 جماعتیں شامل ہیں. کوئی پریشانی کی آپ کے لیے بات نہیں ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ وہ اہمیت ہی نہیں دیتے اس معاملے کو کہ آپ سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، عوام پریشان ہو. کہتے ہیں عوام کو سب پتہ ہے اور عوام باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے جو کچھ کیا ہے وہ آپ لوگوں کی خرابیاں ہیں، آپ لوگوں کی غلطیاں جسے ہم بھگت رہے ہیں، اور عوام اس کو سمجھتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کے لیے. مذاق ہے یہ بات کرنا ان سے. دیکھیں عوام نے ان کو سمجھ لیا ہے کہ نیا پاکستان کا یہ جو فراڈ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کیا لاکھوں کیا ایک عوام کا سمندر جو ہے وہ آئے گا، اور ان کے جو اعمال ہیں انشاءاللہ ان اعمالوں کا ضرور عوام ان کو جواب دے گا. یہ ہماری بات کرتے ہیں اس وقت ان کا دھیان جو ہے وہ قیمتوں کے اوپر نہ مہنگائی کے اوپر ہے. ان کا پورا کے پورا عوام جو دھیان ہے وہ جو انہوں نے پیسے بٹورے ہوئے ہیں اس وقت، جو اپنے اے ٹی ایمز کا ایک پورا ایک کابینہ کیبنٹ آف تھیوز جو انہوں نے لٹیروں کی جمع کی ہوئی ہے، اب یہ فراری کی طرف انہوں نے ایک اے ٹی ایم فرار کیا ہے سوٹ کیس بھر کے پیسوں کے، دوسرا اے ٹی ایم بھی رات کے اندھیرے میں ان کا فرار ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ اور یہ تیاری کر رہے ہیں، جب لوگوں کو بھاگنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنے جو مال ملکیت ہے وہ پہلے بھگواتے ہیں. تو یہ ہم سے بات نہ کریں. یہ ان کے فارن فنڈنگ کے اکاؤنٹس کے پیسے جو انہوں نے گمائے ہوئے ہیں اس ملک کے قومی اثاثے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں بی آر ٹی کے 70 ارب میں سے جو
अरबों रुपए जो उन्होंने बटोरे हुए हैं, इन सारों का इंशाल्लाह हम हिसाब लेंगे। इनको अच्छा, जाने पिछले नहीं कुछ देंगे। दिनों में ये बिल्कुल करप्शन पिछले की कुछ दिनों बात में ना करें। फवाद चौधरी साहब ने और असद उमर साहब ने ये पेशकश की कि हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठे हैं, बात करें। आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे इस एहतजाज से आवाम का कुछ नहीं होगा, आवाम का कोई भला नहीं होगा, तो उनका भी मकसद ये है कि बातचीत की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा बातचीत का वक्त गुजर चुका है, कोई इम्कान नहीं है बातचीत का। देखिए, पहले तो ये घर जाएं, ये इतनी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, इनको घर जाना पड़ेगा। हम इनको घर भेजेंगे इंशाल्लाह। दे हैव लोगों के जो इन्होंने एक तरफ मसाइलिस्तान बना दिया है, पाकिस्तान को बैनिस्तान बना दिया है, हर चीज़ पर कदगन लगी हुई है, और ऊपर से ये महंगाई का तूफान लेके आए हैं। फिर ये आते हैं, वो उनकी एक मिनिस्टर कहती थी कि जी जब हुक्मरान अच्छे होते हैं तो मौसम ठंडा होता है और बारिशें होती हैं। ये ऐसी आफत आई हुई है कि इनके ज़माने में 3 आफतें आ गई हैं और इनको फिक्र ही नहीं है। इस वक्त भी वहाँ जो बदीन के लोग हैं, मीरपुर खास के लोग हैं, उनके चारों तरफ पानी है। एक लफ्ज़ कल वजीर आजम ने पता नहीं किसको डमी कहा, किसको डफर कहा, किसकी स्कैंडल्स लेके आए, एक गॉसिप वाली उन्होंने स्पीच की। एक लफ्ज़ उन्होंने पिछले एक माह में जो हमारे फ्लड मुतासरीन हैं इनके बारे में उन्होंने कहा है। किस किस्म के लीडर हैं ये? सही सही, बिल्कुल मैडम, आपका पॉइंट आ गया। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, चलें बातचीत की शायद गुंजाइश नहीं है, मगर अब तकरीबन 3 से 4 वफाकी वज़रा ने आज ही ये बात की है कि जी कोरोना फैल रहा है, और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो है उसने भी ये बात कही है कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो गया है, आप लोग बाहर निकलेंगे, जलसे करेंगे तो इससे कोरोना मजीद स्प्रेड होगा। ये संजीदा बात है, तो इस पर आपका प्लान भी कोई है? अगर ऐसी सूरत हाल होती है, कोरोना तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है, फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपको तसलसल चाहिए, आपका 1-2 साल का प्लान है एहतजाज का। देखिए, मैं एक तो भाई आपको बात वाज़ा करूँ, सदाकत अब्बासी साहब ने करप्शन ये इनका खैर इनका चूरन बिकता ही तब है करप्शन के ऊपर, लेकिन अब वो चूरन नहीं बिक रहा, जो कि नज़र आ रहा है पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन है। सबसे ज़्यादा करप्ट यकीन मानिए जो काबीना अगर पाकिस्तान की तारीख में आने वाले वक्त में गुजरेगी, पता लगेगा, तारीख बताएगी, वो तहरीक इंसाफ की काबीना है। सबसे ज़्यादा बड़े करप्ट इस मुल्क की तारीख में तहरीक इंसाफ की काबीना में बैठे, मैं साबित कर सकता हूँ। आप प्रोग्राम रख लें इसके ऊपर, सदाकत साहब को बुला लें, मुझे बुला लें, मैं एविडेंस के साथ आऊँगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो सूरत हाल बनी हुई है, देखिए अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, तो पब्लिक का रिएक्शन और जो पब्लिक का रिस्पांस है वो यही है कि आप बिल्कुल बाहर निकलें। और जो सूरत हाल इस मुल्क में है, महंगाई है, जिस तरीके से लोगों का जो है सांस जो है वो घुट रहा है, और जो माहौल बना हुआ है, ना यहाँ पर इस मुल्क में बच्चे महफूज हैं, ना यहाँ पे ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज हैं, ना यहाँ पे गरीब को 2 वक्त का नवाला मिल रहा है, तो भाई इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या है? गवर्नेंस में ये फेल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब जो है हर दफ़ा कहते हैं कि मैं माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, माफिया काबीना में बैठा हुआ है। उसके बाद तो फिर ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कौन सा एक मुझे बता दें कोई ऐसा प्रोजेक्ट इस हुकूमत ने किया हो सिवाय लंगर खाने खोलने के? मोहसिन साहब, अब चूंकि हम लाइव बात कर रहे हैं तो मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहीं से आपसे गुफ्तगू शुरू करूंगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुशामदीद। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, सर वक्त थोड़ा कम बचा है, मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली आप जल्दी इसको कंक्लूड कीजिएगा सवाल को मेरे, जो मैंने आपसे पूछा था कि कोरोना की सूरत हाल में आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा। पिछले 24 घंटे में 671 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 6 डेथ्स हुई हैं, और ये एक मरतबा फिर इंक्रीज हो रहा है। अवामी इज्तिमाद होंगे, आपका इस पर बात तो हुई होगी, क्या फैसला है? देखिए, जब स्कूल बच्चों के खुल रहे हैं और शादियां भी हो रही हैं और शॉपिंग मॉल्स भी खुले हुए हैं, स्पाइक एक राइज आना है। ठीक है, हम अपने लोगों को कहेंगे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, और उसके बीच में फासले का भी ख्याल रखें। वो मुश्किल होगा लेकिन कोशिश पूरी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा कोरोना जो है ये मेरे सदाकत साहब जो है, मेरे भाई, इनकी जमात है और इनकी हुकूमत है। अगर पाकिस्तान की आवाम को इस कोरोना से छुटकारा मिल गया तो ये जो असल कोविड-19 है वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, नफीसा शाह साहिबा,
ایسی صورتحال میں آپ کی پارٹی میں کیا سوچ بچار ہیں کہ سندھ میں تو بڑا زبردست آپ نے اس پر کام کیا اور لاک ڈاؤن بھی کیا سب سے پہلے اور بہت سینسٹائز. دیکھیں مجھے حیرت ہے کہ وہ جماعت جس وقت کرونا پیک پر تھا اور اس میں ڈیتھس کی ریشو بہت خطرناک حد تک بڑھی ہوئی تھی, اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ ٹورزم بھی کھول دو, شاپنگ مالز بھی کھول دو اور ہر چیز کو کھول دو. اس وقت ان کو کیوں فکر پڑی ہوئی ہے جب انہوں اور ٹیسٹنگ, اس وقت ٹیسٹنگ نہیں کرتے تھے یہ لوگ, ٹیسٹنگ 20,000 سے کم کر دی انہوں نے, پنجاب میں ٹیسٹنگ نہیں ہونے دیتے تھے, اس وقت ٹیسٹنگ انہوں نے 33,000 کی ہے ہائیسٹ. تو اس میں آپ کا یہ ریشو آ رہا ہے. یقیناً ہم پریکاشنز ضرور کریں گے, لوگوں کو ہم کہیں گے کہ ماسکس پہنیں, لیکن جیسے ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اصل آفت جو اس ملک میں طاری ہے وہ پی ٹی آئی کی نیا پاکستان کی فراڈ کی صورت میں, اس سے چھٹکارا جو ہے, نجات اس کو دلانا, یہ تو قوم کا فریضہ بن چکا ہے جو ہم عوام کی ڈیلی آوازیں سنتے ہیں, جو عوام کی تکلیفیں انہوں نے, جو عوام کی چیخیں انہوں نے نکالی ہیں. تو یہ ایک بڑا کاز ہے کہ اگر ایک بڑا اجتماع باہر نکل آتا ہے اور مجھ سے استعفے کا مطالبہ کرتا ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. وہ اپنے اوپر یہ اخلاقی پابندی خود لگا چکی ہیں اپنے بیانات میں. تو اگر اپوزیشن ایک بڑی تعداد میں باہر نکل آتی ہے تو کیا کریں گے, دے دیں گے استعفیٰ؟ مسعود, وہ تو انہوں نے عوام کے بارے میں کہا تھا کہ عوام کسی کاز پہ نکلے. ان کی تو کاز ہے ہی کچھ نہیں, ان کی تو کاز صرف آپ کو پتا ہے وہ کیا, ابھی نفیسہ پہ بات کر رہی تھی کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ کیوں شادیاں ہالز کیوں کھول دیے اور اسکول کیوں کھول دیے اور ٹورزم کیوں کھول دیا. ان کی سوچ یہ ہے, ان کو نہیں پتا کہ ایک ٹورزم کے پیچھے لاکھوں روزگار ہیں, دیہڑی دار ہیں, مزدور ہیں, چھوٹے چھاپے والے دکاندار. ان کی تو سوچ یہ ہے کہ ان کے پاس تو اربوں خربوں ہیں, ان کو غریبوں کے فکر نہیں ہے. اس کو اپنا جو ان کا ہے کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کا, یعنی ان کی بیانیے سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو استعفے والی کوئی بات ہی نہیں بنتی. گفتگو آپ نے سنی, مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. صدقت علی عباسی صاحب, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, نفیسہ شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.